قوم سبا، جنت سے جہنم تک مکمل سفر۔ ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ پھر سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور مارب کا عظیم بند، نہ فوج کا حملہ، نہ زلزلہ، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہ ہے قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر، اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا دے گا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز، ہوا نرم اور بارش بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی، مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز مارب کا عظیم بند تھا۔ یہ ڈیم اتنا شاندار تھا کہ اس کے ذریعے دائیں اور بائیں پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ تھے کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو بھوک کا احساس ہی ختم ہو جاتا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ شہر صاف، نظام منظم، لوگ امن میں۔ قرآن نے اس شہر کو کہا پاک شہر اور بخشنے والا رب۔ یہ تھی زمین پر جنت۔ پھر رانی بلقیس اور حضرت سلیمان اس قوم کے سب سے مشہور حکمران رانی بلقیس تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک سمجھدار، باحکمت اور طاقتور رانی تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، نظام مضبوط تھا اور سلطنت دور دور تک مشہور، یہاں تک کہ اس کا ذکر پہنچا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک۔ وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم میں، پرندے ان کی زبان سمجھتے اور ہوا ان کے لیے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کو ایک خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ دعوت دی گئی ہے، اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا، تحفے بھیجے، سونا چاندی جواہرات، مگر سلیمان نے سب واپس کر دیا اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہاں بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ جب وہ شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنا لباس اکٹھا کرنے لگی۔ تب اس پر حقیقت کھلی، تب اسے سمجھ آیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اسی لمحے بلقیس نے کہا، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس قوم کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبا کا روحانی اور دنیاوی عروج، زوال کی شروعات، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلی، حکمران بدلے اور آہستہ آہستہ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ لوگ کہتے، یہ باغ ہم نے خود بنائے ہیں، یہ بند ہم نے کھڑا کیا ہے، یہ دولت تو ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا، اپنی طاقت کا نشہ اور غرور بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں تنبیہ دی، نبی بھیجے، بار بار نبی بھیجے۔ نبیوں نے کہا، باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ اگر تم نے شکر کو چھوڑ دیا تو یہی رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔ مگر قوم سبا ہنستی، زور زور سے ہنستی اور اس کا مذاق اڑاتی رہی۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا، پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر تباہ کن سیلاب بھیج دیا۔ روایات کے مطابق اللہ نے ایک چھوٹے سے چوہے کو حکم دیا، اس نے مارب کے عظیم بند میں سوراخ کیا، پانی کا دباؤ بڑھا اور ایک رات وہ بند ٹوٹ گیا۔ وہی پانی جو رحمت تھا اب عذاب بن گیا۔ باغ اجڑ گئے، کھیت برباد ہو گئے، شہر مٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان کے باغوں کو کڑوے پھلوں والے باغوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ قوم جو زمین پر جنت میں رہتی تھی، صحرا میں بکھر گئی۔ آخری پیغام، قوم سبا کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ اللہ نعمت دیتا ہے، یہ نہیں بتاتی کہ اللہ نعمت دے کے چھین لیتا ہے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ ناشکری نعمتوں کو عذاب بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی نعمت ہے اور اگر آپ شکر نہیں کرو گے تو یہی نعمتیں آپ کے لیے عذاب بن جائیں گی، اگر شکر کرو گے تو یہ نعمتیں اور بڑھا دی جائے گی۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مارب کے بند پر کھڑا ہے، اگر شکر ہے تو رحمت ہے،
اگر غرور ہے تو زوال ہے۔ قرآن نے کہا یہ عبرت ہے سمجھنے والوں کے لیے، اور بے شک یہ بہت بڑی عبرت ہے۔ جو خود کو حکمران بن کے غرور ہو کر لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور تکبر کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔